بڑی مشکل ہے تو وہ جو بیچارہ توڑ بیٹھتا ہے. تو اس لیے تو یہ جناب اعتکاف کم کم 3 دن کا ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھیے اب یہ منت بھی ہو سکتی ہے. یہ منت کا اعتکاف واجب ہے، اس میں آپ 2 دن کے اندر بھی نہیں جا سکتے. ایک مندوب یعنی مستحب یہ ہے کہ آپ نے کہا چلو بھی میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، تو 2 دن آپ کو اختیار ہے کہ آپ بے شک چھوڑ کے چلے جائیں. 2 دن تک اللہ کا اگر آپ نے پورے 2 دن گزار لی تو اب تیسری شب اور تیسرے دن آپ نہیں جا سکتا کہ جائیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا. یعنی تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. اللہ 2 دن دیتا ہے کہ اگر جانے تو چلے جاؤ، کیونکہ بعض لوگ اپنے گھر سے ایبسنٹ نہیں رہ سکتے. اپنے فیملی مسائل ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنے گھر سے نہیں رہ سکتے تو کبھی شوقیہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ 1 آدھ دن ہوتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آخر گھر والوں کو کام ہوتا ہے. کیونکہ کئی لوگ اپنے گھر میں کافی مصروف ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھی ہوئی ہے کہ 2 دن تک آپ اپنے کو چیک کر لو آپ رہ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ 2 دن رہ گے پھر تیسرے دن آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا. یہ 3 دن ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا میں 4 مساجد میں ہو سکتا ہے. میں نے گن دیا آپ کو. اللہ کی مسجد جس کا نام مسجد الحرام ہے، پیغمبر کی مسجد جس کا نام مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد کوفہ، چوتھی مسجد بصرہ. اچھا اب ہم کیا کریں؟ ہم نہ بصرہ رہتے ہیں، نہ کوفہ میں رہتے ہیں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ. تو اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ مراجعین کو سلامت رکھے، انہوں نے اجتہاد کر کے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ مسجد جس میں نماز جمعہ ہوتا ہو اس میں بھی بقصد رجا. قصد رجا میں کیا فرق ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو قبول ہو تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو پھر بہرحال مسجد میں رہنے کا کوئی ثواب تو ہے، کیونکہ مسجد میں بیٹھنا ثواب ہے. تو اعتکاف تو کم کم 3 دن آدمی بیٹھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. تو یہ اس لیے یہ کار ثواب ہے. تو یہ کم کم 3 دن کا ہوتا ہے، اور اگر بڑھانا چاہیں تو پھر 6 دن، پھر بڑھانا چاہیں تو 9 دن. پیغمبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور جب جنگ بدر ہوئی، 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے ماہ برکہ رمضان میں تھی، تو پیغمبر اس سال اعتکاف نہ کر پائے. تو انہوں نے 3 ہجری میں جس میں جنگ احد ہوئی ہے، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 days، گھر ہی نہیں گئے. پھر وہیں 24 گھنٹے. حالانکہ ان کا گھر اور مسجد ایک الگ الگ تو تھے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کمرے میں جانا، اندر جانا، باہر سے جانا، اندر سے جانا، بس صورت دے بیٹے دے لیتا ہے کوئی گل. تو یہ جناب میرے اعتکاف کی دوسری بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کہ چند دن انسان مسجد کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے. اور یقین مانیں کہ اس میں جو احکامات میں ابھی آپ کو سناؤں گا اور آپ سوچیں تو آپ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے، کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں نہیں ہیں. حتیٰ کہ آغا صاحب اخبار پھاڑ دیتے تھے. ہمارے بڑے آغا علی کے والد وہ دیکھتے تھے تو کافی اخبار پڑھ رہا ہے، کون اخبار لایا ہے، بے وقوف، اور پھاڑ دیتے. خدا جذباتی تھے، آغا علی لحاظ کرتے تھے، خود آغا علی اخبار لے کے بیٹھ جاتے تھے. وہ بیٹے کو بھی کہتے تھے تم کیا کرتے ہو، اپنے بیٹے کو ڈانٹتے تھے، کیوں اخبار لائے ہو، اعتکاف میں اخبار نہیں پڑھتے. اللہ اور آپ سمجھو مر گئے. وہ اتنے جذباتی، سمجھو تم مر گئے ہو، بس تم اب قبر میں بیٹھے ہو. یعنی اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان جیتے جی اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے دیکھے. کرنی بازی آسان نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. گھر سے کوئی خبر آ جاتی ہے، گھر پہ ہی جانا چاہتا ہے، اور اس کی کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ مسجد سے بغیر کسی عذر شرعی کے نہیں نکل سکتے. خدا کوئی فوت ہو گیا تشیع جنازہ، وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں جاتی. یا خدا نہ کر کوئی بہت زیادہ رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، کہتے جو مر جائے گا تو اس کی عیادت کے لیے. اس طرح کی سنگین باتیں جس کی وجہ سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ، لیکن آپ وہیں سے اس کے بیمار کے گھر جائیں، وہیں سے مسجد آ جائیں، اپنے گھر نہیں جائیں. کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، اور پھر وہاں رہ کے بھی عبادت کریں یا مسجد کی خدمت کریں. ہمارے ماشاءاللہ کئی اچھے دوست تھے کہ وہ اعتکاف کے دنوں میں مسجد کو شیشے کی طرح صاف کر دیتے تھے. کرنی بات دھو رہے ہیں، صفے دھو رہے ہیں، دریاں دھو رہے ہیں، جانمازیں دھو رہے ہیں، یہ تو اس سے سجدے گاہ یہ جو میلے ویلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو صاف کر رہے ہیں. وہ اعتکاف کا بھرپور فائدہ مسجد کو پہنچاتے تھے.
اللہ بخشے طاہر بٹ صاحب تھے، تو کوئی بابا جی تھے، خدا طاہر بٹ صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، انہوں کے درجات بلند فرمائی، میری باجیاں جانتی ہیں دونوں کو، تو کوئی بابا جی زندہ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے مسجد کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو وہ اعتکاف کے دنوں میں وہ درگاہ ہوتی تھی، وہاں حضرت عباس علیہ السلام کے علم کی شبی لگی ہوتی تھی، اس میں لوگ شمع جلا جاتے تھے، دیے جلا، اس کو صاف کرنا، موم صاف کرنا، تیل صاف کرنا، پرچم بدلنا، پنجہ بدلنا، یعنی یقین مانیں کہ وہ بڑے، یعنی جس کو فروٹفل انگریزی میں کہتے ہیں، بڑا فائدہ مفید اعتکاف ہوتا تھا ان کا۔ مسجد کو شیشے کی طرح چمکا رہے ہیں، لوگ صاف کرتے ہیں لیکن لوگ توجہ سے نہیں کرتے، ہو جنا کونے کھدروں سے گند وند نکال رہے ہیں، تو یا نمازیں دھو رہے ہیں، سجدگاہ صاف کر رہے ہیں۔ طاہر بٹ اللہ تعالیٰ کے وقت سے اس کا یہی کام تھا، وہ ہمیشہ 100 سجدگاہ لے لیتا تھا، بڑی پرہات، اس میں پانی ڈال کے اس میں پھینک دیتا تھا سارے سجدگاہ۔ وہ 2 دن رہنے کے بعد جیسے آٹا نہیں گوندا ہوا ہوتا وہ بن جاتا تھا، پھر اس کو وہ اچھی طرح کر کر آ کے پھر ایک سانچہ لاتا تھا، اسے گول 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 کاٹ 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 کے وہ اتنا شاندار اعتکاف میں کام کرتا تھا کہ جب اعتکاف ختم ہوتا تھا تو مسجد میں نئے نکور سجدہ گاہ۔ ہمیں اجازت ہی نہیں نہا کروانے مقصد میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے بندے اور یہ اللہ کے یہ احکامات کتنے فروٹفل ہیں، باثمر ہیں، کتنا فائدہ ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کرنا کہ کلام اللہ مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، ان میں جو پوشیدہ پرانے جن کو جلد ہونے والی ہے، جس کے صفحے ٹھیک ہونے والے ہیں، وہ اکٹھے کرنے، اور خود تو اندر بیٹھے ہوئے، کہا جی شاہ جی یہ جلد والے دے ہو، وہ ہم نے جلد والے کو دے دینے۔ ان کا اعتکاف پورا ہوا، وہ قرآن نئے ہو کے آ گئے، وہ کپڑے، وہ کئی چیزیں دھلانے بعد دھوبی سے دھلوانے کی ہوتی تھیں، وہ دے دے، یعنی وہ اتنا فل انگریزی کا مجھے بڑا اچھا محاورہ اس اردو میں ایسا نہیں کو مل رہا کہ وہ اتنا فائدہ ہوتا تھا اعتکافیوں کا کہ مسجد چمک جاتی تھی۔ ہاں جی عزیز ماشاء اللہ، ثمر آور تھا کہ وہ مسجد نئی نکور ہو جاتی تھی، کلام اللہ ٹھیک ہو جاتے تھے، ریلے میں لسائی ہر چیز باقاعدہ سے، الماری میں یہ ہے وہ ایک مرتب منظم، یہاں مفاتیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں کلام اللہ رکھے ہوئے ہیں، یا توضیح مسائل ہے، یا خمینی صاحب کے، یا سیستانی صاحب کے، وغیرہ وغیرہ، ایک منظم مرتب کام ہو جاتا تھا۔ اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی دین میں کتنی گنجائش ہے، کیونکہ عام نمازی تو آتا ہے نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، اور وہاں کئی کاموں کی ضرورت ہوتی ہے بندوں کی، اور وہ جو بیچارے جس کو خادم مسجد کہتے ہیں، عام طور پہ بلتستانی ہوتے تھے، وہ ایک بیچارے، ان کو کئی کام کا نہ شعور تھا، نہ وقوف تھا، نہ پتہ تھا ان کو، تو اس لیے جو اعتکافی تھے نا، سال کے سال ماہ مبارک میں خصوصاً یا آخری عشرے میں وہ مسجد چمک اٹھتی تھی، کتابیں نہیں ہو جاتی تھیں، ریلیں صاف ہو جاتی تھیں، وہ خدا نہ کرے پھٹے پرانے قرآن مجھے دیتے تھے، شاید دریاب اردو کا رہا ہو، میں دریاب کا رہتا تھا، یہ کر دو وہ کر، یعنی یہ ان کی عبادت اور اس کے ساتھ صفائی ستھرائی بھی ہو جاتا تھا، اور عید الفطر کے دن آپ کی مسجد نہیں بن جاتی تھی۔ یہ ہے، یہ دیکھیں اتنی ثمر آور ہے کہ یہ اللہ کی عبادت بھی ہو گئی، اعتکاف بھی ہو گیا، مسجد بھی صاف ہو گئی، کئی لوگوں کو انہوں نے کام پہ بھی لگا دیا، کوئی کلام اللہ جلد کرانے ہیں، فلاں سے پیسے لے کے جلد کراؤ، وہ جلد کرانے کی ثواب حاصل کر رہا ہے، وہ لے جانے کے لانے کے ہزاروں فوائد تھے۔ اور ماہ مبارک کا جو پیریڈ تھا، بالکل عید الفطر کے بعد مسجد نئی ہو جاتی تھی، کتابیں نہیں، وفات الجنان نہیں، اور ریلیں نہیں، سب اسی طرح خدا نہ کرے کوئی وضو خانے میں پرابلم ہے، گندا ہو گیا، حوض گندا ہو جاتا تھا عام طور پہ، اس کو صاف کر دیتے تھے، یعنی بلا کے کام ہو جاتے تھے۔ تو یہ جن مساجد میں نہیں ہوتا، میں ادھر میں گیا ہوں 2-4 دفعہ، لوگ مجھے بلا کے لے جاتے ہیں کہ جی ہم اعتکاف کر رہے ہیں، آپ ہمیں درس دیں۔ اس دفعہ تو ابھی تک کسی نے نہیں کہا، میرا خیال ہے انہوں نے اجازت نہیں دی کورونا کی وجہ سے، تو لیکن نہیں، وہ کام نہیں ہے جو مسجد میں آقا علی کی سرپرستی میں تھا۔ یہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، صفیں پھٹی ہوئی ہیں، دن کا جو جناب رابطہ کہ میں جا کے جگاتا ہوں ان کو درس دینے کو، اٹھو درس لو، سوئے ہوئے ہیں، اور مجھے انہوں نے دعوت دی کہ 5 سے 6 بجے آپ نے آنا ہے، میں ٹھیک 5 پہنچا ہوں، ادھر سوئے ہوئے، میں نے کہا چلو اٹھو جا کے وضو کر کے آؤ، تو 10-15 منٹ، یعنی جو نظم و ضبط ہم نے مسجد دروازے کی مسجد میں دیکھا، کسی جامع مسجد میں نہیں دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے درجے بلند، وہ فوت ہو گئے ہیں دونوں باپ بیٹا، لیکن انہوں نے اگرچہ وہ جامع مسجد نہیں تھی، یعنی وہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن تمام عبادتیں اس سے کئی زیادہ تھیں، شب بیداریاں سب کرا رہے ہیں،
شب برات کو کرا رہے ہیں، ماہ مبارک میں تو ہو ہی جاتی ہیں ہر مسجد میں، وہ شب برات بھی کرا رہے ہیں، شب معراج شریف بھی کرا رہے ہیں، شب عاشور تو ویسے ہی وہاں محلہ شیعہ تھا، وہاں ماتمی وغیرہ ہوتے تھے، یعنی وہ کوئی شب بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جب میری باجیاں بیٹھی ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ ہم، اور حتیٰ کہ لیڈیز کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، خصوصاً ان کا وضو خانہ، ان کا واش روم وغیرہ، اس وہاں تک کنٹرول کہ کوئی بندہ نہ جائے، کوئی لڑکا نہ جائے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، ان کا آنے کا راستہ، جانے کا راستہ، ان کا پانی، سب انتظام یہ کرتے تھے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بیٹی پیاری کہ بہت چیز انسان سیکھتا ہے، یقین مانیں آسان نہیں ہے یہ کنٹرول، یہ عورتوں کا راستہ الگ رکھنا، مردوں کو وہاں سے باز رکھنا، اور پھر ہر ایک کو جماعت کے لیے راستہ، عورتیں جماعت بھی پڑھ رہی ہیں، ان کی نیچے جگہ ہے، وہ بیسمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد اوپر ہیں، اور پھر جناب ان کو چونکہ نیچے تو جماعت نہیں ہوتی نا، نیچے پھر عورتوں کو جماعت کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام مسائل شرعی اور اخلاقی، اور یہ تمام زن و مرد کے جتنے بھی نامحرم کے ساتھ طریقہ ہے، وہ ملنے جلنے کا طریقہ ہے، اس میں ہم کام کرتے تھے۔ تو اعتکاف اس کا بہترین سیزن تھا۔ وہ تو کبھی نظرات آ جاتے تھے، ان میں جوان لڑکے بھی ہوتے تھے، ان سے ہم کام لیتے تھے، اب یہ کرو یہ کرو، بزرگوں کہتے آپ کلام اللہ پڑھیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو یہ دو تین باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ 3 دن کم از کم ہوتا ہے۔ اب جناب والا اس میں یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں انسان کی خود سازی کا بہترین موقع، خود سازی، اپنے کردار کو بہتر بنانا، اپنی غلط عادات کو اچھا بنانا، اور وہاں چونکہ پھر دروس بھی ہوتے تھے، دور قرآن بھی ہوتا تھا، اب یعنی ہر چیز وہ جس کو کہتے ہیں ملٹی پرپس، وہ سارا ہوتا تھا۔ اور چونکہ پیغمبر کی یہ سنت طیبہ ہے، اور یہ پیغمبر ہر سال 10 دن کرتے تھے، اور 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی اور آپ نہ کر سکے تو آپ نے 3 ہجری میں 20 دن فرمایا، یہ بڑا مشکل کام ہے، 20 دن مسجد سے نہیں نکلے، اگر ان کا گھر ساتھ ہی تھا لیکن پھر بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب والی یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ نیت ہونی چاہیے، قصد قربت ہونی چاہیے، اور روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، اس لیے یہ عام طور پہ ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے اور آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ کیوں آخری میں؟ ناصرہ باجی مجھے بتاؤ آخری عشرے میں کیوں ہوتا ہے؟ آپ سو رہتی ہوں، دماغ میں زور ڈالو۔ کیا؟ ہاں جی، یہ عشرہ مغفرت ہے اس وجہ سے۔ ماشاء اللہ، ایک ریزن بتائیے، ایک اور بھی آپ بتائیں۔ اس میں شبہائے قدر ہیں، سوئی رہتی ہوں، دماغ استعمال جاگ کے سن، بھابھی بھی سو رہی ہے، سب سو رہی ہیں، تو میں بھی رات کا جاگا ہوا ہوں۔ یہ شوق کرتے ہیں کیونکہ آخری عشرے میں شبہائے قدر، پھر یہ واقعی یہ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے۔ اور ابھی کچھ تذکرہ نفس ہو چکا ہوتا ہے نا، سارے مہینے کے روزے رکھ کے روح پاکیزہ ہو گئی ہوتی ہے۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف کا ثواب واقعی زیادہ ہے، اور لطف بھی ہے۔ اور پھر عید کی وجہ سے کئی جگہوں پہ چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، اسکول بند ہو جاتے ہیں، تو ہر طرح کی سہولت ہے آخری عشرے۔ جس کو انفرادی طور پر کیا جا سکتا ہے، مطلب اگر کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہوا مسجد والوں کی ہاں طرف سے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اجتماع کی ضرورت نہیں۔ لیکن میری پیاری بیٹی آپ 2 منٹ میری بات غور سے سن لیں کہ جو اجتماعی اعتکاف کا لطف ہے وہ انفرادی کا اچھا اس کے انتظام بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہ اپنے آپ مشکل ہے، وہ اس کے لیے ایک ناظم ہونا چاہیے، ایک نظم کرنے والا ہونا، جیسے میں نے کہا وہ باقاعدہ ٹائم ٹیبل بناتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے، وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے تھے، انہوں نے لکھا کے لگایا تھا کہ رات کو آپ نے 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک سونا ہے، 3 گھنٹے، دیٹس آل، بعد میں نہیں اٹھے گا ڈنڈے ماریں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، وہ زبردست اٹھاتے تھے تم یہاں سونے۔ جامعہ مسجد تو مین مرکزی یہی ہے، اور یہاں پر لیڈیز کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی کام بڑا نہیں، میں نے اسے تو میں ناراض، میں آپ میں شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں، شاہ جی میں 1 لاکھ روپیہ دیاں گا، تسی میریاں بھیناں دھیاں نے تے بلاؤ، 1 لاکھ میرا لو۔ یہ سامنے شاہ صاحب صدر ہیں، ان کے چچا خسر، جی وہاں پر صرف ایک صدر کی نہیں چلتی وہی یہ تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں جب بھی وہاں مجلس پڑھتا ہوں نا، پہلا میرا ٹاپک ہوتا ہے میری بیٹیوں کو لاؤ، کیوں نہیں لاتے ہو؟ کیا پیغمبر کی مسجد میں جناب سیدہ سلام نہیں جاتی تھی؟ حضرت عائشہ بھی جاتی تھی، میں کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ بھی جاتی رضی اللہ عنہا کا بڑی بات۔
جاتی تھی کہہ رہا ہے. اچھا وہ خوبصورت مقصد یہ کہنے کا کہ جب پیغمبر کی مسجد میں ان کی ازواجات محترم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اہل بیت کی افراد خواتین جاتی تو ہماری خواتین کیوں نہیں جاتی؟ میں جب بھی مجلس میں پڑھتا ہوں میرا پہلا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں. اچھا سنو مجلس میں پھر بھی آ جاتی ہیں کہ آپ مسجد میں مجلس ہو تو میری بیٹیاں بہنیں آ، لیکن نماز کے لیے نہیں آنے دیتے. تو یہ شاہ صاحب سے میں نے کئی دفعہ مگر شاہ جی تو صدر کا دے ہو خواتین کو خود کو بھی وہ اس طرح شوق اور بلبلا نہیں ہے نا. کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو چند مٹھی بھر بہنیں جو چاہتی میری پیاری if there is a will there is a way. اگر انتظامیوں کو انتظام کریں میری بیٹیوں کا میں نے کہا دیکھو تمہاری مسجد اب دیکھو خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے نا باہر اس کے لیے ماشاء سودا بھی ہو گیا. شاہ صاحب مجھے بتایا کہ ہم نے 1 کروڑ روپے اکٹھا کر لیا. میں کہ میں 1 لاکھ میں بھی دیاں گا مگر تسی میری شرط پوری کرو کہ تسی ایسے میری دھیاں والی جگہ بناؤ. 1 لاکھ میرا لکھ لو جس دن تھی بناؤ گے اس دن میں دے دیں. میں نہیں دینا کیونکہ تم مکر جاؤ کیونکہ اکیلے نہیں ہے نا. وہ دوجے چودھری نے وہ پتہ نہیں کیا سمجھا. میں کہ نامرد تہاڈے گھر عورتاں نہیں آئی ہیں. عورت ماں نانی دادی بیوی بیٹی سب عورتیں تو یہ سب گھر میں بھی ہوتی ہیں. تو مسجد میں تو کیا حرج ہے؟ پیغمبر کی مسجد میں عورتیں نماز پڑھتی نہیں کیا ویسے ساری دنیا میں دنگناتی بھی پھر رہی ہیں. ہاں نہ یونیورسٹیوں میں بے پردہ آنے سے روکتے ہیں. یہی میں مردوں کو کہتا ہوں بغیر تو میں نے دیکھو سنو میں مردوں کو کہتا ہوں بغیر تو عورت کو ہر جگہ لے جاتے ہو شاپنگ کے لیے سیرگاہ کے لیے ٹورنگ کے لیے مسجد میں نہیں لاتے ہو. مسجد میں اکیلا لوگ چلا رہا ہوں. میں کہا بیگم کی تھی بیگم لے کے او جی مگر نہیں غلط چل دوڑ جاتا. میں نے اس کو کہا یار میں کیا کروں یہ مسئلہ تو علماء بھی ایسے ہی ہیں. میں رہا ہوں 2 جگہ پہ مسجد میں امام گلبرگ اور یہ زینبیہ. حالانکہ زینب میں عورتوں کا کوئی جگہ نہیں تھی لیکن باوجود مگر نہیں بڑھیاں بلاؤ بڑھیاں جو ہے میں نماز نہیں پڑھا. کیوں میں نے کہا تم نے خود اپنی خواتین کو جن کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے ہر جگہ آج کل پتہ کیا ریشو چل رہی ہے 55% خواتین 45 مرد. اب یہ بڑھتی جائے گی عورتیں 60 ہو جائیں گی مرد 40. جوں زمانہ ترقی کرتا ہے دنیا میں عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اللہ کا بھی انتظام ہے. امام زمانے سے کے زمانے میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مردوں کی نسبت. ہاں پھر وہ ان کی ڈیوٹیز بھی لگائیں گے ان کی تربیت بھی کریں گے. اب پھر دیکھو معاشرہ کتنا سنورتا ہے. یاد رکھو کہ اب عورتیں زیادہ بیٹھی ہیں کہیں گے میں آپ کو پمپ کر رہا ہوں. عورتوں میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں سچ کہتا ہوں سب سے زیادہ عورت میں خلوص بہت زیادہ ہے. مرد بے ایمان ہے بے خلوص ہیں دھوکہ باز ہیں. عورتوں میں بہت کم ہوتی ہے. نہیں قاسم بھائی ہنسے نہیں میں صاف کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں اس میں میرا نقصان ہے لیکن میں دیانتدار بندہ ہوں. میں عادل ہوں. میں نماز پڑھاتا ہوں اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا کہ عورتوں میں اخلاص عورتوں میں دیانت عورتوں میں حیا عورتوں میں شرم مردوں سے کہیں زیادہ ہے. اب کوئی بھی ہو یعنی یہ نہیں میں صرف پاکستانی شیعہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ پہ تاریخ میں پڑھیں عورتوں نے کتنی قربانیاں کی اپنے قوم میں. وہ قائدہ مقدر جناح کی بہن کو دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح اس نے شادی نہیں کی باجی کہ یہ میں نے شادی کر لی تو میں بھائی کے ساتھ کام نہیں کر پاؤں گی. کتنی بڑی قربانی ہے. کون کرتا ہے؟ مرد نہیں کرتا. قائد اعظم کی شادی ہوئی ہے اس کی بہن کی نہیں. میں بات کر رہا ہوں عورت میں جذبہ قربانی بہت زیادہ ہے. عورتوں میں صبر و تحمل اور مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے. مرد رولا پڑھنا بھی تو 4 گنا زیادہ نا شاید اکثریت میں بھی. ہاں دادا دادی یہی زیادہ وجہ ہے کہ جہنم میں بھی زیادہ ہوں. اللہ نہ کرے لگے توبہ کار کو یہ جی کہاں جاتے ہیں تو کہو نا کہ اللہ کرے نہ ہوئے اس میں تو کہو اللہ نہ کرے. میں بدعا نہیں کر رہی. میں ان کی اکثریت ہی. بہرحال آپ نے اس کو بےحسی سے نام دیا. میں آپ کو خود عورت کیا ہمیں تانے دیے جاتے کہ تسی عورتیں زیادہ ہو رہے چلو نہیں کو نام مراد ہو اسی تم دعا کریں گے کہ تسی زیادہ جنتی چلے جاؤ. اچھا مختصر جنت میں بھی بغیر اپنے مردوں کے نہیں جانا چاہتی. مرد ہی ادھر ادھر منہ پھاڑتا پھرتا ہے. او تو نا آپ زیادہ نہ کرو نا. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ایک مرد ہوں. جی آپ کے جیسے کتنے مرد ہوتے ہیں اللہ کرے سب نہیں خود نہیں بڑے نے کٹ نہیں ہے کہ بڑے نے لو جی. یہ کہتے ہیں جی کہ ہر بندہ جو صاحب عقل و بالغ ہو اور قصد قربت کے لیے اور روزہ بھی رکھے وہ اعتکاف کر سکتا ہے.
میں نے بتا دی، جگہ بھی بتا دی کہ جامع مسجد میں جمعہ ہوتا ہو بقصد رجا، ورنہ دنیا میں صرف 4 مساجد میں. اب چونکہ یہ دین کے اور ان علاقوں کے قریب ہیں جہاں نبی آتے رہے ہیں، عراق ہے، حجاز ہے، تو لیکن ہم پاکستان ہندوستان والے کیا کریں، اس لیے مراجع حضرات نے کہا ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس میں اس امید کہ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ مجبوری سمجھتے ہیں نا، میں بصرے کہاں جا کے اعتکاف کروں، میں تو یہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ان مساجد میں ہوتا ہے جناب. اور اس کے بعد اب اس کے کچھ احکامات ہیں کہ مسجد سے انسان باہر نہ نکلے، اور جناب والا یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نیابت میں بھی ہو سکتا ہے، اجارے پہ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً کرنی باجی خود اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ بھابھی کو کہتی ہے کہ میں آپ کو 5000 روپیہ دوں گی، آپ 3 دن کے لیے میری نیابت میں مسجد میں اعتکاف کریں. اس کو کہتے ہیں اجارہ، کہ پیسے لے، جیسے اجارے پہ نماز قضا پڑی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اجارے پہ بھی ہوتا ہے، خود بھی ہوتا ہے. اور جناب اب یہ ہے کہ دنیا کے کام اعتکاف کرنے والے پہ حرام ہے دنیا. اس لیے میں نے بتایا نا، بڑے آقا صاحب اخبار بھی نہیں آنے دیتے تھے، وہ اخبار سے پھاڑ دیتے تھے. آقا جی کے والد حیدر کے دادا کہتے تھے تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، کیا دیکھنا اخبار، تم سمجھو مر گئے ہو، اب تم ہو اللہ ہے، یہ قبر ہے. وہ ماشاءاللہ اس مسئلے میں بہت آگے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب سمجھو دنیا میں نہیں ہے، اخبار کیا کرتے ہیں، پھاڑ پھینک دیتے تھے. پھر وہی بات، لیکن اخبار بھارنے کی دنیاوی چیز ہے، اس کی جگہ پہ یہی تو کہہ رہی ہوں، یعنی جو پڑھتا ہے نا اس کو خود سوچنا چاہیے، مولانا صاحب کو کہنا ہی نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی ایک زمانہ تھا کہ عورتیں بھی کرتی تھیں، مرد بھی کرتے تھے، اس لیے لہٰذا وہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ آمیزش ممنوع ہے. مطلب میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ الگ الگ ہو. آپ حیران ہوں گے کہ جناب امیر کا قاتل لعنتی بن ملجم اور جو قطام ہو لعینہ عورت تھی، وہ دونوں اعتکاف کر رہے تھے شب 19واں مسجد کوفہ میں. یہ اس اعتکاف کا فائدہ دیکھو کہ مولا مشکل کشا کو مارنا ہے، اس لیے اعتکاف کر رہے ہیں. اور اتنا لکھا ہوا ہے کہ اس لعنتی نے باقاعدہ جناب امیر کے آنے سے پہلے ابن ملجم کو کمر بند باندھا ریشم کا، جو کہ مرد کے لیے حرام ہے، اور اس نے وہ تلوار لٹکائی اور کہا کہ تم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تم نے بڑے اعتماد سے تو علی کو نماز میں وار کرنا ہے، کیونکہ نماز میں اور کچھ سوچتا ہی نہیں، اور کچھ نہیں کہے گا، تمہیں پریشان نہ ہو. یعنی یہ لکھا ہوا ہے. اعتکاف کر رہے تھے لعنتی مسجد کوفہ میں شب 19 کو. اور اعتکاف کیا تھا، اندر تم کا قصد کیا تھا کہ میرے منہ کو قتل کرے، اس سے اعتکاف کو فائدہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب علی کہ اعتکاف کرنے والا خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تقریباً وہ احرام والی باتیں ہیں، جیسے احرام میں ہے کہ انسان خوشبو نہ کرے، یہ نہ کرے، اور اپنی بڑھائی نہ کرے، خود اپنی مرضی کی کوئی بات خرید و فروخت نہ کرے، اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کرے، ایک دوسرے سے بحث مباحثہ جس سے برتری ظاہر کرنی ہو وہ نہ کرے. ہاں سمجھنے کے لیے، مسئلہ سمجھنے کے لیے میں اور آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں یہ شوق ہوں کہ مجھے زیادہ مسئلے آتے ہیں، پھر مجھے زیادہ آتے ہیں، یہ نہیں ہو، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ خودداری وغیرہ منع ہوتی ہے. اس کے بعد جناب والا کہ یہ کم از کم یہ 3 دن کا ہوتا ہے. اور جناب والا یہ روزہ اس میں شرط ہے کہ اگر کسی کا روزہ باطل ہو اعتکاف بھی باطل ہے، کیونکہ روزہ اور اعتکاف یہ ان کا جوڑ ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، بغیر اعتکاف کے روزہ نہیں ہے. اور اس کے بعد واجب اعتکاف ہو تو جناب والا کسی کے اعتکاف واجب رہو وہاں کی. اور اس کا کفارہ بھی ہے، اور کفارہ وہی ہے کہ جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. قاسم بیٹا کیا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے؟ 60 بندوں کو کھانا کھلانا. تیسرا آج کل ممکن نہیں ہے کہ ایک غلام یا کنیز کو آزاد کرنا. تو یعنی اعتکاف نہیں، ایسے نہیں ہے، اس کا اتنا جرمانہ ہے کہ تم نے کیوں توڑا ہے، کہ 2 دن تک تو دیکھیے اللہ نے اجازت بھی دی، یہ 3 دن ہوتا ہے، 2 دن تک اجازت آپ توڑ کے چلے جائیں. آپ جب پورے 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن کی اذان مغرب ہو گئی، آپ پکڑے گئے، اب آپ نے 1 دن وجوباً ٹھہر، اور آپ بغیر کسی معقول کام کے مسجد سے نہیں نکل سکتے. 3-4 چیزیں بتائیں گے. تو خدا نے کوئی فوت ہو گیا ہے، وہ تشییع جنازہ، یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر خدا نے کوئی رشتہ دار کافی زیادہ شدید علیل ہے، بس
اس کی عادت کے لیے جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف اس کے گھر جائے، اسے سیدھا گھر واپس آئے، درمیان میں نہیں کہ اپنے گھر ہوا ہے سیٹی کو مل لے، یہ خرید رہی ہے وہ خرید رہی، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جناب والا یہ میں نے آپ کو اعتکاف کا مسئلہ بتایا، اور اب تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری اس مسجد میں نہ کوئی اعتکاف کرتا، مرد نہیں کرتے، عورتوں بیچاری کیسے کریں گی، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ تو اگر آپ، میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی صدارت ختم ہونے والی ہے، آپ کم از کم یہ عورتوں والا مسئلہ پاس کرا جائیں کہ میری بیٹیوں کے لیے نماز جماعت کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے سیڑھیاں الگ نکالنی ہیں، پیسے میں نے کہا میں اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ میری بیٹیوں کے لیے الگ راستہ بنائیں۔ اوپر کا راستہ تو الگ ہی ہے، اگلا گیٹ ہے۔ تو جو انہوں نے میں نے کیا میں جواب دیتا ہوں، تیرے خود ہوشیار نے میں نے کہا شاہ جی ادھر لیے الگ رکھا، میں کہا بناؤ پیسے میرے کو لیں، یہ مشکل کی بناؤ۔ میں کہا کتنی شرم کی گل ہے کہ میں تو نماز پڑھنا ہوا، میری ووٹی نہ آئے، میری بہو نہ آئے، میری دھی نہ آئے، ایسی ساری میری دھیاں بیٹھیاں ہی ہوں تو ہم کوئی مسائل نہیں آتے جڑے کہ جماعت کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ یقین مانے نماز جو میں یہ میرے بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مرد جو نماز جماعت نہیں پڑھتا اسے مسائل شریعہ نہیں آتے، جماعت کے نماز کے بھی نہیں آتے، کیسے ملنا ہے، پیچھے رہ جاؤ کیا کرنا ہے، آگے بڑھ جاؤ کیا کرنا ہے، ٹائم کی پابندی کا ہوتا ہے کہ جماعت تو شروع ہو جائے گی آپ آئیں نہ آئیں۔ یاد رکھو سب سے زیادہ جماعت کا فائدہ پابندی ہے وقت کا۔ 1 بجے نماز جماعت شروع ہو جاتی ہے زور ہے، اب آپ آئیں نہ آئیں جماعت شروع ہو گئی، یہ کیسی اعلیٰ پابندی ہے۔ اور آٹومیٹکلی جو نماز پڑھنا چاہتا ہے کوشش کرتا ہے میں 1 بجے پہنچ جاؤں، اور اس پہنچنے میں اس کو عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری نمازوں میں بھی جب بھی فرادہ بھی پڑھتا ہے تو پابندی کرتا ہے جماعت میں۔ یقین مانے انسان کی غلطیاں، یا وضو، اکثر بندے وضو غلط کرتے ہیں، لیکن جو جماعت سے پڑھتے ہیں وہ غلط کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے آقا صاحب وہاں بیٹھ جاتے تھے، سامنے وضو خانہ ہے، دیکھتے تھے یہ آ کے پاؤں کیسے دھو رہا ہے، یہ چہرے پہ پانی کیسے ڈال رہا ہے، کتنی دفعہ ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے، فوراً بلا ادھر آؤ تمہارا وضو باطل ہے، کس سے سیکھا ہے؟ وہ ایک لائن لگا دیتے جنہوں نے وضو سیکھنا ادھر آ جاؤ، پھر خود اٹھتے تھے، کیا کہتے تھے سب میری طرف دیکھو، اماموں کا کو رکھ دیتے تھے، کپڑے الٹ لیتے تھے، کہتے دیکھو میں وضو کرنا ہے اس طرح کرو۔ اتنا فائدہ ہے جماعت کا، مسجد کا بہت فائدہ ہے۔ جو لوگ مسجد جماعت نہیں پڑھتے ان کو نہ استنجا آتا ہے، میں صاف کہتا ہوں، نہ وضو آتا ہے، نہ غسل جنابت آتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ پھر یہ ایام آ گئے ہیں، یہ عید آ گئی ہے، یہ روزے آ گئے ہیں، یہ جناب رجب کا مہینہ ہے، یہ محرم ہے، سب مسائل بنے جاتے ہیں۔ جو نماز جماعت کا عادی ہے وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے، واجبات کے علاوہ اسے مستحبات بھی آ جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، ان کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ فقہی مسائل آتے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آج ولادت ہے، آج شہادت ہے، پروردگار ہم سب کو نماز جماعت کی توفیق عطا فرمائے، مسجد میں جانے کی توفیق دے۔ مسجد ہمارے رب کا گھر ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ وہ دن جلد لائے کہ مسجد جامعہ اسلام پور اس کا نام ہے، نام بڑا اچھا ہے، مسجد صاحب الزمان، کتنا پیارا نام ہے، لیکن اس صاحب الزمان کی مسجد میں صاحب الزمان کی خواتین کنیزیں نہیں جا سکتی، یہ کیا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، بچیوں کو وہاں جانے کی توفیق ہو، وہاں نماز پڑھنے کی جماعت کی توفیق ہو، وہاں کے مسائل سننے کی، علماء وہاں جو تقاریر کرتے ہیں، چاہے فقہی ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے مجلس ہوں، چاہے جلسہ مسرت ہو، ان کو سننے کے اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو انتظامیہ ہے اس کو اس پہ کام کرنے کی توفیق دے۔ خصوصاً میں نے وہ جو پیسے دیتے ہیں نا، میں نے کہا کہ ان کو پیسے دینا بند کر دو، میں نے ممبر پہ کہا، میں نے کہا جو لوگ یہاں چندہ دیتے ہیں ان کو چندہ دینا بند کر دو، شرط لگاؤ کہ اگر تم عورتوں کو بلاؤ گے تو چندہ دیں گے۔ بڑی ناراض ہوئے انجمن والے، میں نے کہا ناراض ہوتے پھرو تم، ان کو نہیں عورتوں کی جگہ بناتے، اتنی بڑی مسجد ہے باجی، یہ اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اتنی میری پیاری 10,000 بندہ ہر فلور پہ آ سکتا ہے، 3 فلور ہیں، میں نے کہا یہاں 30,000 بندہ وہ یک نماز پڑھتا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہماری عورتیں تو 100 بھی نہیں ہوں گی، ایک مندر ان کے لیے رکھو، باقی مرد رکھو، لیکن بس اب خدا جانے وہاں کچھ بندے پرندے ایسے ہیں جو پتہ نہیں عورتوں سے الرجک ہیں، یا ان بیچاروں کو شعور نہیں ہے علمی، اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرمائے، اور ہم سب کو، میاں بیوی کو، بہن بھائی کو، ماں بیٹے کو، اور جناب سسر بہو کو یہ توفیق دے کو اکٹھے نماز پڑھنے جایا کریں، اکٹھے واپس آیا کریں۔ اس میں بڑی سمجھ سوجھ ہے کہ وہ کیسے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پوچھوں، ناصرہ باجی تو سو رہی ہے، میں آپ سے پوچھوں باجی ستارہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، کوئی پڑھے؟
نہیں گئی اس کو کیا پتہ. قاسم آپ پڑھیں اللهم لیے بابا رحمت واپس آئیں. اللہم انی اسألک رحمتک و برکتک. نکلنے کی دعا، انٹر ہونے کی دعا. پہلے کون سا پاؤں رکھتے ہیں نکلتے ہوئے؟ بایاں. نکلتے ہوئے پہلے بایاں بار کرتے ہیں، آتے ہوئے اندر دایاں رکھتے ہیں. یہ آداب ہیں. اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ باوضو مسجد میں جائیں، مسجد میں شور نہ مچائیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، اونچی نہ بولیں. آداب ہیں. یقین مانیں جو مسجد میں جانے والا آدمی ہے اسے آداب آتے ہیں. میں کیسے بیٹھوں، کیسے اٹھوں، کس طرح اٹھ کے بیٹھنا ہے، قبلے کی طرف پاؤں نہ زیادہ چوڑے کر کے بیٹھے، اس طرح بیٹھے اور یوں سوئے نہیں. ہمارے آغا صاحب بڑے جو سویا تھا تاکہ یقین مانے ٹھوکریں مارتا. سونے آئے ہو، اٹھو یا نماز پڑھو یا قرآن پڑھو. وہ متقافیوں کو بھی کہتے ہیں کہ سونے کے اقام میں نیچے رکھے ہوئے ہیں اور نیچے جا کے سو جاؤ. یہ اوپر آ کے یا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مفاتی لے کے بیٹھو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجد میں جائیں، مسجد کے آداب سیکھیں اور جماعت سے نماز پڑھیں. اور جماعت کے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسائل فقہی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ میری بیٹی بہو کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء حضرات کو سلامت رکھے، ان کو اللہ توفیق دے کہ وہ لوگوں کو مسائل بتائیں. وہ صرف فضائل و مسائل بھی ائمہ کے نہ پڑھا کریں، ان کو زندہ رہنے کے لیے بھی زندگی کے اصول بتائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگلا کیا پروگرام؟ آمین. کائے کا شب داری یا اور میری بیٹی بتا. اب شب داری کون سی اب تو ختم، اب کون سی شب